ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سندھو نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے اپالوجائز کر، شہباز شریف بڑی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، میری ڈی کریکٹرائزیشن ہو رہی تھی، میرے خلاف سازش تھی، میرے خلاف یہ سارا تماشا ہے، سارا کھیل ہے۔ اب اصل کھیل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک پہلے پرانی کہانی سناتا ہوں جو کس طرح فراڈ ہوتی ہے۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے کیبنٹ کے تین قریب ترین جو وزیر تھے ان میں ایک مولانا کوثر نیازی تھے جو اب دنیا میں نہیں ہے۔ بھٹو کو جب پھانسی ہوگی تو کوثر نیازی کو کہیں سے فنڈز کی آفر ہوئی پارٹی بنانے کی۔ اب وہ فنڈز پولیٹیکل پرپز کے لیے پاکستان نہیں آ سکتے، ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا ایک اخبار کو ہائر کیا پیسے دینے والوں نے، اور اس نے کوثر نیازی کے خلاف ڈیفامیٹری ایک آرٹیکل چھاپ دی۔ کوثر نیازی صاحب نے ان کو نوٹس دے دیا اور اس کے بعد ایک ڈیفامیشن کا دعویٰ دائر کر دیا بڑے پونڈوں کا۔ اخبار نے کچھ تاریخوں کے بعد اسے تسلیم کر لیا، اخبار نے اپنا کمیشن لیا، کورٹ نے ڈگری کر دیا، اخبار کو کمیشن مل گیا، جس بندے نے پیمنٹ کرنی تھی اس نے اخبار کو کمیشن دے دیا اور کوثر نیازی کا پیسہ وائٹ ہو گیا۔ اب وہ اس کی ذاتی ملکیت تھا، لہٰذا وہ پاکستان لے آئے۔ پارٹی بعد میں وہ پارٹی نہیں تھی، ایسے ون مین شو تھا، بنائی لیکن کامیابی کیا ہونی تھی۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا۔ اب وائٹ منی کرنے کا، منی لانڈرنگ کا، پاکستان میں پولیٹیکل پرپسز کے لیے پیسہ لانے کا کئی طریقے، مطلب پاکستان سے اگر آپ نے منی لانڈرنگ کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے جوئے خانے ہیں، وہاں آپ بڑی رقم لگا دیتے ہیں، وہ سارا کچھ مل ملا کے ہو رہا ہے، میں نے اتنا پیسہ میرا ہے وہ مجھے چاہیے، وہاں آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ فیک طریقے سے وہاں جیت بھی آپ کی جیت ڈکلیئر کر دی جاتی ہے۔ جوا خانہ آپ سے کمیشن لے کے جتنا پیسہ آپ نے جمع کروایا ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کا جوئے میں جیت قرار دے کے دے دیتا ہے، وہ پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ پیسہ آپ کی ملکیت بن جاتا ہے، آپ پیسہ یورپ کے بینکوں میں جمع کروا سکتے ہیں، ری انویسٹ کر سکتے ہیں، اور بھی اسی طرح کے طریقے ہیں جن میں ایک طریقہ اخبار کا بھی ہے۔ مطلب اخبار کو ہائر کیا اور اسے کہا کہ ہمارے خلاف ڈیفامیٹری ایک آرٹیکل چھاپ دیں، یہ برطانوی اخبار کرتے ہیں، دنیا بھر کے اخبار کرتے ہیں، ڈیفامیٹری ایک آرٹیکل چھاپ دیں، وہ چھاپ دیتے ہیں، ثبوت بھی کچھ آپ دے دیتے ہیں، شور بھی مچا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دعویٰ کر دیتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، پھر دعویٰ کر دیتے ہیں ڈیفامیشن کا، اور وہ اخبار جو ہے وہ الٹیمیٹلی تسلیم کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے، کورٹ اس کو ڈگری کر دیتی ہے اس پیسے کو، اور وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کمیشن دے دیتے ہیں اخبار کو، اور پیسہ جو ہے وہ آپ کا وائٹ ہو جاتا ہے، منی لانڈرنگ میں نہیں آتا۔ یہ اس طرح طریقے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیلی میل کی اس تازہ واردات پر جو شہباز شریف نے اور اس نے مل کر ڈالی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف اصل میں یہ زلزلہ زندگان کے لیے برطانیہ کے ایک ادارہ ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ کا ایک ادارہ ہے، جس نے پاکستان میں زلزلہ زدگان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے یہ پیسہ دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ 2005 میں تو پرویز مشرف کی حکومت تھی اور چیف منسٹر پرویز لائی تھے، نہیں، اس وقت $5 بلین مختص ہوا تھا پاکستان کے لیے، لیکن وہ پیسہ اکٹھا نہیں آیا تھا، وہ پیسہ انسٹالمنٹ میں آ رہا تھا، ہر سال آتا تھا۔ تو جو پیسہ 2009 میں آیا، بات اس کی ہے 2009 میں یہ چیف منسٹر تھے، اخبار نے ان دونوں آرٹیکل چھاپ دیا، اور یہ آرٹیکل بھی جولائی 2009 میں چھاپا ہے بعد میں، اور اس میں انہوں نے یہ ڈیوڈ روز نامی ایک جرنلسٹ ہے جس نے یہ آرٹیکل چھاپا، جس کے حوالے سے یہ آرٹیکل چھپا تھا۔ اب وہ اخبار کا حصہ نہیں رہا، وہ چھوڑ چکا ہے اخبار۔ وہ فنڈز جو تھے وہ امبیزل کیے گئے کا الزام تھا شہباز شریف نے اس کی تردید کی، پھر اس نے ایک نوٹس جاری کیا، اس کو کرتے کرتے 2020 میں دعویٰ دائر کر، جبکہ اخبار نے 2019 میں اس کو ریپیٹ بھی کیا تھا، اس الزام کو دوبارہ آرٹیکل دعوے میں میں پاکستان کا ایکس چیف منسٹر ہوں، ایک بڑا سیاستدان ہوں، پارٹی کا سربراہ ہوں، میری ڈیفامیشن ہوئی ہے، مجھے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن، یہ نقصان ہوا ہے،
اس کا باری ابھی تک وہ سامنے نہیں آ رہی کتنی رقم کا دعویٰ کیا، وہ پاؤنڈز میں تھا، وہ انہوں نے دعویٰ دائر نام نہیں لکھا، شاید اس لیے کہ اس میں ٹکٹ لگنے تھے، اسٹامپ پیپر لگنا تھا، تو وہ پہلے انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ ہمارا نمائندہ تاکہ کورٹ میں ہی فیصلہ ہو کہ اتنے کروڑ پاؤنڈ ہمیں چاہیے۔ اب یہ سارا کھیل تماشا جو تھا وہ ڈیلی میل اور شہباز شریف مل کے کر رہے۔ شہباز شریف نے دعویٰ تو دائر کر دیا اور ساتھ ہی ایک درخواست اس کے وکلاء نے دے دی کہ میں چونکہ ایک تو میں سیاستدان پاکستان میں اور میرا نام ECL میں ڈالا گیا ہے، مجھ پہ بہت سارے الزامات، دوسرا یہ کہ پاکستان میں نیب جو ہے وہ اس مدعے پہ انکوائری کر رہی ہے، اس ایشو پہ انکوائری کر رہی ہے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کورونا ہے، میں آ نہیں سکتا، وہ برطانیہ بھی ہے پاکستان، لہٰذا میرا کیس جو ہے اسے فریز کر دیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ڈیلی میل کے وکلاء نے موقف کو تسلیم کیا اور یہ مل کر انہوں نے عدالت میں کیس فریز کر دیا، اس کے بعد کیس بند ہو گیا۔ اب یہ اپنے کام کرتے رہے، 2021 میں 2022 میں یہ پرائم منسٹر بن گئے، نیب کا بیڑا غرق کر دیا، اس میں ایک ایسا آدمی کو نیب کا سربراہ بنا دیا گیا جس پہ الزام ہے کہ وہ بھی نیب کو مطلوب تھا، تو کہہ دیا کہ 50، اب اس میں سارے پروف جو کچھ بھی ہے ساری فائلیں اڑا لی گئی اور آخر میں ایک فیصلہ لے لیا گیا نیب سے کہ جی یہ بے گناہ ہے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ فیصلہ لے کے اس کورٹ میں جمع کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اپلیکیشن دے دی کہ یہ جو میری فریز کی اپلیکیشن ہے اسے ختم کر دیا، میں اسے واپس لیتا ہوں اور کیس کو کنٹینیو۔ قانون یہ ہے برطانیہ کا کہ اگر آپ کوئی درخواست دیتے ہیں، دعویٰ دائر کرتے ہیں اور آپ اس کو پرسو نہیں کرتے تو آپ کا جو مخالف فریق ہے اس کے وکلاء کے جو بھی اس کا خرچہ ہے وہ آپ کو دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ پچھلے ماہ ہی کوئی 53,000 پاؤنڈ دونوں داماد کو اور شہباز شریف کو دونوں کو جرمانہ ہوا۔ یہ جرمانہ نہیں تھا، اصلی وہ کاسٹ تھی، وہ دینا ہی دینا تھا، اور یہ طے تھا ڈیلی میل سے کہ بھئی ہم نے کس طرح آپ کو پیسے دینے ہیں۔ بھلے یہ 53,000 پاؤنڈز جو ہیں وہ ان کو دے دیے اور قانونی طریقے سے دے دیے، اور یہ سارا کچھ تماشا بنا، پیمنٹ کرنی تھی سو کر دی۔ اب ان کو 53,000 پاؤنڈز مل چکے تھے۔ ابھی کل جمعرات کو ڈیلی میں ان کے وکلاء کا آؤٹ آف کورٹ کافی دیر سے ان کا تعلق تو شروع سے ہی تھا، آپس میں ملتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ سارا کھیل تماشا تھا۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے پیسے، آپ کا جو کمیشن بنتا ہے، فیسیں بنتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں، اور معافی مانگ لیں اور ہماری جو پولیٹیکل ریبلیٹیشن ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں تو ہمارا تو پہلے سے طے ہے۔ لہٰذا انہوں نے کل معافی مانگ لی، اور کیا مذاق کی بات کی ہے کہ چونکہ نیب نے جو انکوائری کی ہے اس میں جو ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیسے ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن نہیں تھے اور ہم نے یہ پرسو نہیں کیا تھا وہاں، لہذا غلطی تو ہماری ہے، لہذا ہم شہباز شریف سے معافی مانگے۔ ڈیوڈ روز چھوڑ چکا ہے، وہ کیس کو پرسو نہیں کر رہا، لہذا یہ سارا کھیل جو طے تھا یہ منی لانڈرنگ کے پیسے کے لیے تھا، جو سارا ہو گیا۔ اب ان کی پولیٹیکل ریبلیٹیشن بھی سمجھتے ہو گئی ہے، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ابھی یہ کیس ختم نہیں ہوا، ابھی اس کے اور کارنرز ہیں۔ اگلا کارنر یہ ہے کہ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے، اب اس کے خلاف اب پیسے تو نہیں ملیں گے نا، ابھی پیسے طے نہیں ہوئے۔ اب ڈیلی میل والے جو ہیں انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور پرماننٹ اپنے اوپر ایک تلوار لٹکا دی، لیکن یہ مل کر کی۔ اب جب چاہیں گے شہباز شریف جو پیسہ یہاں سے پاکستان سے وہاں لے کے جانا ہوگا، یا کہیں اور پائپ لائن میں ہے جو ابھی نہیں پہنچا جسے برطانیہ پہنچانا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ممکن ہے یہ مستقبل میں کریں کہ ڈیلی میل پہ دعویٰ کر دیں کہ انہوں نے ہم سے معافی مانگی تھی، ہمیں ڈیفیم کیا تھا، لہذا اب میں اتنے لاکھ پاؤنڈ یا اتنے کروڑ پاؤنڈ کا دعویٰ کرتا ہوں یہ ہمیں دے۔ اور ڈیلی میل چونکہ معافی مانگ چکے، وہ کہہ کہ جی ہم تو معافی مانگ چکے، ہم دے دیں گے، دیتے۔ کورٹ ان پیسوں کو ڈکری کر، اب پیسہ شہباز شریف کا جائے گا، نیا کمیشن ڈیلی میل کو مل جائے گا، اور اللہ اللہ خیر صلاح پیسہ پاکستان کا
وہ وائٹ ہو جائے گا، اب وہ بلیک نہیں۔ وائٹ منی ری انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے بینکوں میں، وہ آپ کی اونرشپ ہے۔ اس طرح میں نے پھر کہا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پیسہ نواز شریف کو ہی مل جائے گا، کمیشن ڈیلی میل کو ہی مل جائے گا، اور ہماری پاکٹ سے پیسہ نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز میں میں اس ویڈیو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ آئی ول بی ہائیلی تھینکفل ٹو یو۔ تھینکس۔